بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل اللہ الامر جميعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها وتلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 تک سورہ رعد اور 13واں سپارہ ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد ہوا ولو ان قرآنا، اگر کوئی ایسا قرآن اترتا، اگر کوئی ایسا قرآن اترتا سیرت بہ الجبال، جس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگتے، کوئی ایسا قرآن اترتا جس کے ذریعے کیا چلنے لگتے؟ پہاڑ چلنے لگتے۔ او قطعت بہ الارض، یا اس کے اثر سے پھٹ جاتی زمین۔ او کلم بہ الموتى، یا مردوں سے اس کے ذریعے بات کی جا سکتی۔ بل للہ الامر جمیعا، یہ قدرت سے بعید نہیں تھا، یہ قدرت سے بعید نہیں تھا، بلکہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں۔ افلم ییأس الذین آمنوا، بھئی ہما وہ ایمان نہ لاتے، کیا نہیں جانتے ایمان والے ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم، اور کفار اس حالت میں رہیں گے کہ پہنچتا رہے گا انہیں آئے دن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی صدمہ۔ بما صنعوا قارعۃ، جو انہوں نے کام کیے اس کی وجہ سے انہیں کوئی نہ کوئی کیا پہنچتا رہے گا؟ صدمہ۔ او تحل قریبا، یا اترتی رہے گی کوئی نہ کوئی مصیبت، من دارہم، ان کے گھروں کے گرد و نواح میں، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کے وعدے کے ظہور کا دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ایک روز ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے حضور کی خدمت میں چند مطالبات پیش کیے، یہی نا کہ اگر کوئی ایسا قرآن اترتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین پھٹ جاتی، یا مردے کیا کرنے لگتے؟ کلام کرنے لگتے۔ تو ایک روز ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے حضور کی خدمت میں چند مطالبات پیش کیے کہ اگر مکہ کے پہاڑ دور ہٹ جائیں اور ہماری کھیتی باڑی کے لیے زمین فراخ ہو جائے، نیز اس میں چشمے اور نہریں جاری ہو جائیں، اور ہمارے جو پردادا جی تھے، بڑے دادا، وہ قبر سے زندہ ہو جائیں، اور ہم بھی دوش ہوا پر سوار ہو کر شام و یمن میں تجارت کے لیے آیا جایا کریں، یعنی ہوا پہ بیٹھیں، چلے جائیں اور پھر آ جائیں، نہ کوئی خرچہ لگے نہ پٹھا لگے، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے اگر ایسا کر بھی دیا جائے تو یہ ہٹ دھرم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایسے ہٹ دھرم ہے کہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، اور یہی کہہ دیں گے بڑا زبردست جادوگر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ اعجاز ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کمال ہے، اور اس کو یہ جادوگر کی صورت میں اس کو جو ہے وہ واپس لوٹا دیں گے۔ آگے فرمایا نا کہ بل للہ الامر جمیعا، کہ یہ سارے کا سارا اللہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ یعنی یہ امور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ بھئی جس نے بنایا ہے پہاڑ، کس نے بنایا؟ اللہ۔ تو اللہ کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو آگے پیچھے کر لے؟ خاموش ہو گئے، ایڈے ڈھل مل یقین ہو گئے۔ اللہ بار بار کیوں کہتا ہے علی کل شیء قدیر میں ہوں؟
کہ میں قادر ہوں، میں جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. وہ پہاڑ چاہتا تو کر دیتا، سمجھے یا نہیں؟ لیکن اگر وہ چاہے تو آنے واحد میں یہ سب کچھ ظہور پذیر ہو جائے، لیکن جب ایمان لانا ان کے مقدر میں ہی نہیں تو پھر ان کے مطالبات پورا کرنے کا کیا فائدہ؟ آگے ارشاد ہوا کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً، تو کفار اس حالت میں رہیں گے کہ پہنچتا رہے گا انہیں آئے دن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی صدمہ، کوئی نہ کوئی صدمہ انہیں پہنچتا رہے گا. بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کیا اچھا ہوتا کہ اگر ان کے یہ مطالبات پورے کر دیے جاتے اور یہ اسلام قبول کر لیتے. انہیں اس خیال سے باز رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے. مسلمانوں کو ان خیالات سے باز رہنے کی کیا کی جا رہی ہے؟ ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم اب ان سے یہ توقع نہ رکھو. عام علماء نے تو یہی اس کا ترجمہ مایوس ہونا کیا کہ کیا مسلمان ان معاندین کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہوئے؟ لیکن حضرت ابن عباس، مجاہد اور حسن سے اس کا ترجمہ ہے افلم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا؟ سمجھ آ گئی ذرا؟ آگے ارشاد فرمایا کہ یعنی انہیں وقتاً فوقتاً طرح طرح کے مصائب و آفات سے دوچار کیا جائے گا. اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک تمسخر اڑایا گیا رسولوں کا جو آپ سے پہلے گزرے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، بس میں نے ڈھیل دی کافروں کو کچھ عرصے تک. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑ لیا انہیں. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو دیکھو کیسا بھیانک تھا میرا عذاب. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کیا وہ خدا جو نگہبانی فرما رہا ہے ہر نفس کی اس کے اعمال نیک و بد کے ساتھ. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور ان کے بتوں جیسا ہرگز نہیں، اور انہیں ان مشرکین نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے شریک. قُلْ سَمُّوهُمْ، فرمائیے ذرا نام تو لو ان کا. أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، نادانوں کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو ایسی بات سے جسے وہ ہمادان ساری زمین میں نہیں جانتا؟ یا یوں ہی ام بظاہر من القول، یا اس کی بات کو تم چھپاتے ہو. بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ آراستہ کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے ان کا مکر و فریب. وصدوا عن السبیل، اور روک دیے گئے ہیں راہ راست سے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے دے تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں. جس کو اللہ گمراہ ہونے دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ان بدبختوں کے لیے عذاب ہے دنیاوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو بڑا ہے اور سخت ہوگا. وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچانے والا. مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی کیفیت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے ایسی ہے. تجری من تحتها الانہار، کہ رواں ہیں اس کے نیچے ندیاں. اکلھا دائم، اس کا پھل ہمیشہ رہتا ہے. وظلھا، اور اس کا سایہ بھی نہیں ڈھلتا. تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، یہ انجام ہے ان کا جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، اور کفار کا انجام آگ ہے. کفار کا انجام کیا ہے؟ آگ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.